وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور گزشتہ جو شب تھی شب جمعہ، یہ حضور علیہ الصلاۃ کی ولادت کی شب ہے، اور آج کا دن جمعۃ المبارک کا یہ جو دن ہے آقا علیہ الصلاۃ کی ولادت کا دن ہے۔ حضور محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قول کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق فرماتے ہیں کہ یہ جو لیلۃ المیلاد ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی میلاد کی یہ رات ہے، آپ کی ولادت کی یہ رات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اور ہمارے پیشوا، ہمارے اسلاف وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لیلۃ المیلاد ہے یہ لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر کے اندر آپ کو کیا ملا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو آپ کو قرآن ملا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو قرآن عطا فرمایا، اور لیلۃ المیلاد کو آپ کو صاحب قرآن عطا ہوئے۔ لیلۃ القدر قرآن کے نزول کی شب ہے، اور لیلۃ المیلاد صاحب قرآن کی آمد کا سبب ہے۔ اس رات کو، اس شب کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ کو پھر میں کہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک یاد رکھیں میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے میلاد کرتے ہو، میلاد کیا ہوتا ہے، تو آپ یوں کہیں کہ میلاد ہوتا ہے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک، حضور کے وجود کا ذکر، حضور کے مدینے کا ذکر، حضور کے پسینے کا ذکر، حضور کے شعر کا ذکر، حضور کی ازواج مطہرات کا ذکر، حضور نے جن برتنوں کے اندر کھانا کھایا ان برتنوں کا ذکر، حضور جس راستے کے اوپر چلے اس راستے کا ذکر، حضور جن جنگوں کے اندر شریک ہوئے، غزوات کے اندر شریک ہوئے ان غزوات کا ذکر، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو پیالہ استعمال فرمایا، پانی کے لیے جو لوٹا استعمال فرمایا، جس پانی کو استعمال فرمایا، جس پانی کو نوش کیا، جس کدو کے ساتھ محبت فرمائی، جس برتن کے ساتھ حضور نے مشروب پیا، ہر وہ چیز جو ذات مصطفیٰ کی طرف منسوب ہو، چاہے حضور محمد مصطفیٰ کے بال مبارک ہوں، حضور محمد مصطفیٰ کے دانت مبارک ہوں، حضور کا ممبر شریف ہو، حضور کا مصلی شریف ہو، حضور کی مسجد ہو، ہر وہ چیز جو حضور کی طرف منسوب ہے، اس حضور کی طرف منسوب شے کا ذکر جس محفل کے اندر کیا جائے اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بڑی سادی سی بات ہے نا۔ اب کوئی شخص کہے کہ میں میلاد مصطفیٰ کو روکوں گا تو وہ دوسرے الفاظ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ میں ذکر مصطفیٰ کو روکوں گا۔ تو ذکر مصطفیٰ کو روکنا کس کا کام ہے؟ ذکر مصطفیٰ کو روکنا مسلمان کا کام نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ کو روکنا منافقین کا کام ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، ان کو جب کہا جاتا ہے آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ کی، اس کے رسول کی، ہم اسی راستے کے اوپر چلیں گے جس راستے کے اوپر ہمارے آباء و اجداد چل کے چلے گئے۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، یہ سر جھٹکنے والے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے راستے سے بھٹکنے والے، دور جانے والے۔ ذکر مصطفیٰ سے ان کو چڑ ہے، ذکر مصطفیٰ سے ان کو تکلیف ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ تکلیف کسی نہ کسی صورت کے اندر تو باہر آتی ہے، کبھی بدعت کا فتویٰ، کبھی حرام کا فتویٰ، کبھی شرک کا فتویٰ، اور کبھی تو یہ کہیں اتنے زیادہ خرچے کرتے ہو میلاد کے اوپر، آپ کو پتہ ہے پاکستان ایک غریب ملک ہے، لڑکیوں کے چہرے کے اوپر دوپٹے دے دو، لڑکیوں کے سروں کے اوپر دوپٹے دے دو، کسی کی شادیاں کر دو۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ کے میلاد کے وقت، ان کے ذکر کے وقت، ان کی ذات اقدس کے اوپر جس وقت خرچ کی باری آئی تو تمہیں یہ ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو اپنے دارالعلوموں کو جس وقت تم سالانہ جلسے کرتے ہو تب تمہیں اس بات کی خبر کیوں نہیں ہوتی؟
کروڑوں روپے دارالعلوم کے سالانہ جلسوں کے اوپر خرچ کرتے ہو، کروڑوں روپے کا وہ کپڑا خانہ کعبہ کو چڑھایا جاتا ہے، کروڑوں روپے کی ریلیاں نکالی جاتی ہیں سیاسی مفادات کے لیے، مذہبی مفادات کے لیے، فرقہ واریت کو پھیلانے کے لیے، تو اس وقت آپ کو یہ چیز یاد نہیں آتی کہ جس وقت کروڑوں روپے جلوسوں کے اوپر خرچ کرتے ہو صرف اور صرف کس لیے؟ اپنے مولویوں کے تحفظ کے لیے، ان کی کرپشن کو چھپانے کے لیے، ان کی منافقت کو چھپانے کے لیے، ان کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے۔ اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا، لیکن جب ذات مصطفیٰ کی باری آئی تو یہ ساری چیزیں تمہارے ذہن کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو دوستو ایک بات میری یاد رکھو، چونکہ آج جمعۃ المبارک کا جتنا مختصر وقت ہے، میں دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے نا، اس کے ضمن کے اندر میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ کوئی شخص کہے کہ تم میلاد نامہ بیان کرتے ہو، حضور محمد مصطفیٰ کا میلاد بیان کرتے ہو، تو آپ ان سے یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے محبوب لوگوں کا میلاد بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ، ان کی ولادت کا تذکرہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ اپنے محبوب بندوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن کے اندر کیا ہے، اور میں پوری گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ وہاں پر کسی حکم کا ثبوت بھی نہیں ملتا۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر فرمایا۔ حضرت مریم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نبی تو نہیں ہے، کیونکہ خواتین میں کوئی نبی نہیں ہوتا۔ نبی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول جتنے بھی بھیجے مردوں کے اندر سے بھیجے، کوئی عورت رسول بن کے نہیں آئی، کوئی عورت نبی بن کے نہیں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے، ان کی امی کی منت کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ درد ذہ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا ہے۔ حمل کے واقعات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ ان کے مشرقی مکان کی طرف منتقل ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ بھوک کی شکایت جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے انہوں نے کی ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خشک درخت سے ان کو تر کھجوریں عطا فرمائی ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں نا، ان سے کون سا حکم ثابت ہوتا ہے؟ یعنی دیکھیں نا، قرآن پاک کے اندر 500 آیات بینات وہ ہیں کہ جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں، فقہاء نے ان سے احکام لیے ہیں۔ اقیم الصلاۃ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا مطلب ہے نماز پڑھو۔ آت الزکوٰۃ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا مطلب ہے کیا کرو؟ زکوٰۃ ادا کرو۔ حج کا حکم اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فرمایا، جس کو پاس استطاعت ہو وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے روزے رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں حکم دیا ہے۔ سورہ حجرات شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ نے غیبت سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ایک دوسرے کا نام بگاڑنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ کسی کو سامنے کھڑے ہو کر برا بلا کہنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے منع کیا ہے۔ مال کو جمع کر کے گن گن کے رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے منع کیا ہے۔ تو ان سے تو احکام ثابت ہوتے ہیں نا۔ لیکن اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ حضرت زکریا کے دل کے اندر خیال آیا، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کو یہ بتایا جائے کہ حضرت مریم مشرقی مکان کی طرف چلی گئی، اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کو یہ بتایا جائے کہ حضرت جبریل آئے حضرت مریم کے پاس، یہ گفتگو ہوئی، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ اس سے تو کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کا، نماز کا، غیبت سے، برے کاموں سے بچنے کا حکم دوسرے مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہاں پر تو کوئی حکم بھی ثابت نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ فقط اور فقط ایک ہی بات ہے، کیا؟ تاکہ آنے والے قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں کی ولادت کا، میلاد کا تذکرہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ بس یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ بس یہ چیز ہے جو ٹوٹل میری تقریر کا خلاصہ ہے۔ آگے جو کچھ پڑھوں گا قرآن آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انبیاء کے میلاد کو بھی بیان کیا ہے، حضرت مریم کے میلاد کو بیان کیا، حضرت موسیٰ کے میلاد کو بیان کیا، حضرت عیسیٰ کے میلاد کو بیان کیا، حضرت یحییٰ کے میلاد کو بیان کیا ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کے اوپر خود اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سلامتی بھیجی۔ فرما جس دن حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، فرما اس دن کے اوپر سلامتی ہو۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں نا یہی وہ دن ہے، اس دن کے اوپر سلامتیاں ہوں کہ جس دن حضور تاجدار کائنات حضور محمد مصطفیٰ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ مجھے بتائیں، ذات مصطفیٰ کا ذکر نہیں کریں گے تو کس کا ذکر کریں گے؟ انہی کے صدقے تو اللہ تعالیٰ نے یہ 18,000 جہان بنائے ہیں۔ میں ایک حضرت عمر کی آپ کو روایت سنا ہی دیتا ہوں، چونکہ آپ کو کبھی نہیں سنائی ہے۔ دیکھیں اس طرح ہوا نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں
امام حاکم نے مستدرک پاک کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، اور دیگر بھی 1 درجن سے زیادہ کتب حدیث کے اندر یہ موجود ہے۔ بہرحال امام حاکم کا آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، انہوں نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت آئے نا دنیا کے اندر، تو 300 سال تک وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر روتے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت سے نہیں کھانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، باقی ساری جنت تمہارے لیے مباح ہے، جو مرضی ہے کھائیں پی، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنا تھا، خدا تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس دنیا کو بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا انہوں نے کیا کیا کہ اس پھل سے کھا لیا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو نیچے اتار دیا، نیچے آ گئے، زمین کے اوپر آ گئے۔ تو اب بظاہر تو یہ خلاف اولا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے منع کیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے پھل کھا لیا، بظاہر تو یہ خلاف اولا ہوا۔ تو پھر کیا ہوا؟ 300 سال تک روتے رہے، 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں زاریہ کرتے اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، اللہ پاک مجھے معاف فرما دے۔ تو اب کیا ہوا؟ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے نا، تو ایک دن آپ کو کچھ خیال آیا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنے لگے، پاک پروردگار، چھوڑ دو، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنے لگے، اے پاک پروردگار، اللہم انی تسکیڑ شروع کر دیتی چیز، اللہم انی اسألک بحق محمد فاغفر لی ذنبی۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنے لگے، پاک پروردگار میں تیری بارگاہ کے اندر ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری لغزش کو معاف فرما دے۔ اب سننا ہے، غور کرنا ہے آپ نے اس بات کے اوپر، ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے تیری بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیف عرفت یا آدم، اے آدم تم نے حضور محمد مصطفیٰ کو کیسے پہچان لیا؟ کیف عرفت یا آدم، اے آدم حضور کی ذات اقدس کو، میرے محبوب کو تم نے کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم کہنے لگے، پاک پروردگار جب تو نے مجھے اپنے ید قدرت سے پیدا کیا اور میرے اندر روح ڈالی، فرما میری آنکھیں کھلی، رفعت راسی فرماتے میں نے اپنے سر کو اوپر کیا، رأیت انا قوائم العرش مکتوبا عندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے آنکھ اوپر اٹھائی نا تو میں نے عرش کے پایوں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو فرما میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میری پیدائش سے بھی پہلے پاک پروردگار نے جس نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی ہے۔ تو اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم میں نے تیری اس معاملے کو معاف فرما دیا، اور اگلے الفاظ کیا ہیں اس حدیث پاک کے؟ فرمایا آدم لولا محمد ما خلقتک، مجھے اپنی عزت جلال ہیبت کبریائی کی قسم، اے آدم اگر میں محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا، اے آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو مجھے بتائیں نا، بشریت کا آغاز تو ہوا نا حضرت آدم سے، یعنی حضرت آدم نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ بنتی، آگے انسان چلتے ہی نہیں، یہ مکان، دکان، کاروبار، پراپرٹیاں، یہ کیا ہے؟ یہ انسانوں کی خدمت کے لیے۔ درختوں کو اللہ نے پیدا کیا، چرند پرند اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا تمہاری خدمت کے لیے، زمین کو اللہ نے پیدا کیا تمہاری خدمت کے لیے، کعبہ بنائے تمہاری عبادت کے لیے۔ یعنی مقصود بالذات کیا تھا؟ مقصود بالذات تھا انسان، مقصود بالذات تھا مومن مسلمان۔ پیدا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں فرمایا، اور باقی ساری چیزیں تمہاری خدمت کے لیے۔ کیا مطلب؟ آپ اس جملے کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، اس جملے کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے اور تم اللہ کی ذات اقدس کے لیے۔ تم خدا کی معرفت کرو، تمہاری زندگی کے اندر تمہارا مشن یہ ہے، تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی معرفت کرو، اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ تو کیا مطلب؟ کیا ثبوت کیا ملتا ہے؟ ثبوت یہ ملتا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، صدقہ مصطفیٰ پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ آدم سے ہی ساری کائنات چلی، آدم سے ہی بشریت کا آغاز ہوا۔ تو حضرت آدم نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی۔ کیا مطلب؟ کہ محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا ہی نہیں فرماتا۔ اب یہ حدیث پاک آپ نے سن لی ہے نا، تو اب سنیں کہ 18,000 جہان اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پیدا فرمائے، ذات مصطفیٰ، وسیلہ مصطفیٰ، حضور کی خاطر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پیدا فرمائے۔
تو اب مجھے بتائیں نا، ان کا جب سب کچھ بنا ہی ان کی خاطر ہے، تمہاری جو روح کا جسم کا رشتہ چل رہا ہے ان کی خاطر، تمہیں جو اولادیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں صدقہ مصطفیٰ دی ہیں، تمہاری بیویاں صدقہ مصطفیٰ، تمہاری پراپرٹیاں صدقہ مصطفیٰ، تو مجھے بتائیں پھر اس کائنات کے اندر مصطفیٰ کریم کا ذکر نہ ہو تو کس کا ذکر ہو اس کائنات کے اندر؟ آج پھر کیا ہوتا ہے، ایک دن آپ سوچیں نا اس بات کو، ایک دن کیا ہوتا ہے، آپ جلوس کرتے ہیں ربیع الاول شریف کا، اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اس کے اندر نعت ہوتی ہے، نعت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، کوئی عالم دین کھڑے ہو کے سیرت مصطفیٰ کے اوپر حضور کی ذات اقدس کا ذکر کرتا ہے تو تمہیں فوراً تکلیف ہوتی ہے، تم کہتے ہو راستے بند ہو گئے، سکول بچے نہیں جا سکتے، فلاں نہیں ہو سکتا، اسپتال کے راستے بند ہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، چینی جس وقت 2 روپے کلو مہنگی ہوتی ہے تو آسمان سر کے اوپر اٹھا لیتے ہو، گیس 2 روپے، بجلی 2 روپے مہنگی ہوتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے، آسمان سر کے اوپر اٹھا لیتے ہو، اپنے مولویوں کا تحفظ کرنا، ان کو جیل سے چھڑانا، پورے راستے بند کر دیتے ہو، تب تمہیں کسی ایمبولینس کا کوئی خیال نہیں آتا، تب تمہیں کسی بیمار کا خیال نہیں آتا، تب تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ بچوں کے سکول کا خرچ ہوگا، تب تمہیں کاروباری حالات اور معیشت تمہارے سامنے نہیں رہتی۔ لیکن جس وقت ذات مصطفیٰ کا معاملہ آئے، جن کے لیے بنی ساری کائنات ہے، اور یہ تو تقریباً تمام اسلامی ممالک کے اندر 12 ربیع الاول کو ہوتی بھی چھٹی ہے، یہاں سکول جانا، دفتر جانا، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بینک بند ہوتے ہیں، سرکاری جتنی بھی عماراتیں بند ہوتی ہیں، سرکاری دفاتر بند ہوتے ہیں، کیا نقصان ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ اور حضور کے ذکر سے اگر تمہیں تکلیف ہو، تمہارا نقصان ہو، تو پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ پوری زندگی تمہارا نقصان ہوتا ہی رہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ورفعنا لک ذکرک، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ہزاروں لوگ آئے اس دنیا کے اندر، ہزاروں لوگ حضور کے ذکر سے منع کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے بغض رکھتے رہے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا ذکر منع کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے ذات مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، جہاں جہاں دن گزرتے جائیں گے، صدیاں گزرتی جائیں گی، گھڑیاں گزرتی جائیں گی، ذات مصطفیٰ کا ذکر بڑھتا رہے گا، اور یہ بڑھ رہا ہے، بڑھتا رہے گا، اور جو روکنے والے تھے وہ خود رک گئے، ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں، مر کھپ گئے، جب مرے تو ان کی شکلیں بگڑ گئیں، جب مرے تو ان کی زبانیں باہر آ گئیں، لیکن خدا تعالیٰ کی عزت کی قسم وہ گئے، اپنے ٹھکانے لگ گئے، جہنم کی راہ چلے گئے۔ محمد مصطفیٰ کا ذکر کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، اور قیامت کی صبح تک ذات مصطفیٰ کا ذکر بلند رہے۔ اب چونکہ میں پڑھتا ہوں، آپ کے جو ٹائم ہے تھوڑا سا میں جو موضوع شروع کیا، لیکن ایک اور بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، یہ تو ہو گئی نا دنیا کی بات، خدا تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، رسول اللہ کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، چلو اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ٹائم، اور یہ موضوع بہت لمبا ہے، پھر انشاءاللہ زندگی رہی، سال بعد چکر لگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور بات بھی چلتے چلتے سن لیں۔ یہ تو ہو گئی نا دنیا کی بات، خدا تعالیٰ کی عزت کی قسم آخرت کا میدان بھی اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ذات مصطفیٰ کی شان اور ٹور بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا۔ مجھے بتائیں ایک بات، اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی دھڑکنوں تک جاننے والے، تم کیا اعمال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جاننے والے ہیں، جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے، خدا تمہارے علیم خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، حی القیوم ہے، ساری تمہاری عبادات کو بھی جانتا ہے، تمہارے گناہوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے کرتوتوں کو بھی جانتا ہے، سارے تمہارے معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جانتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں قیامت والا دن ہو نا، قیامت والا دن تو اللہ تعالیٰ اس طرح کرے نا کہ ادھر آئیں، تمہارے یہ گناہ تھے، ان گناہوں کے بدلے تم جہنم کے اندر چلے جاؤ، یہ تمہاری نیکیاں تھی، مجھے معلوم ہے کہ تم نے نیکیاں کی ہیں، جاؤ تم جنت کے اندر چلے جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسی طرح کر دیتے، اور اسی طرح ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوصف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قادر قدیر ہونے کے باوجود اس طرح کا فیصلہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے۔ کیوں؟ اس کو سوچیں ذرا، کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ میدان سجایا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حوض کوثر حضور کو حوض عطا فرمایا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ذات مصطفیٰ کو شفاعت عطا فرمائی ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ سارا میدان سجایا ہے، فرشتوں کو گواہ بنایا ہے، مخلوق کے حصے فرمائے ہیں، 120 صفحے قائم فرمائی ہیں، فرشتوں کو تمہارے اوپر یہاں پر لکھنے کے لیے مقرر کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے والوزن یومئذ الحق، اللہ تعالیٰ نے میزان کیوں قائم فرمایا ہے؟ یعنی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دوستو، میزان قائم ہو، کیا مطلب اس میزان کے اوپر آپ آئیں، نیکیاں بھی لے کر آئیں، گناہ بھی لے کر آئیں، تمہارا سب کچھ لکھا ہوا ہے، نیکیاں بھی لے کر آئیں، گناہ بھی لے کر آئیں، گناہ بھی تلوا لیں، نیکیاں بھی تلوا لیں، جس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں چلا جائے جنت چلا جائے۔ فَأَمَّا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ، اچھا اگر تمہارا کیا ہے
نیکیوں والا پلڑا باری ہے تو جنت چلے جائیں، برائیوں والا پلڑا باری ہے تو جہنم چلے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سارا نظام کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے دوستو، یاد رکھو کہ دنیا کے اندر اپنے اور پرائے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہے۔ حضور محمد مصطفیٰ کو سائر کہتے رہے، حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کو اپنے جیسا بشر کہتے رہے۔ یہ تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور کی ذات اقدس کو نہیں مانا، اور جن لوگوں نے مانا ہے تو انہوں نے بھی یہی مانا ہے۔ میں آپ کو پوری گارنٹی سے، چونکہ اتنا زیادہ وہ مجھے حکم بھی نہیں ہے، ظاہری سی بات ہے کہ میں آپ کے پاس مہمان ہی ہوتا ہوں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے، اتنی کھلی باتیں میں نہیں کر سکتا۔ بہرحال یاد رکھیں، جن لوگوں نے مانا ہے ان لوگوں میں نے اس انداز کے اندر حضور کی ذات اقدس کو مانا ہے کہ جس طرح ایک ڈاکیہ ہوتا ہے نا، ڈاکیہ ڈاک دے کے چلا جاتا ہے، بس اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ کا بس یہی مقام تھا، ایک ڈاک تھی اللہ کی طرف سے، ایک پیغام دے کے چلے گئے، بس ختم ہو گئی بات۔ جبکہ تم سوچو تو صحیح کہ جس قرآن کو تم کہتے ہو یہ ہمیں ملا ہے، یہ سوچو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے کس ذات اقدس کے قلب اقدس کے اوپر اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر نہیں کہتا کہ اگر اس قرآن کو میں پہاڑوں کے اوپر نازل فرماتا تو فرماتے ہیں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے۔ لیکن حضور محمد مصطفیٰ کا وہ قلب اقدس، وہ جلالی قلب اقدس، وہ جمالی قلب اقدس جو اللہ تعالیٰ کی اس وحی کے بوجھ کو برداشت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا فرمایا؟ یہ قرآن ذات مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ یہ عید مناتے ہو، اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا فرمائی؟ عید قربانیاں کرتے ہو، کس نے عطا فرمائی؟ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہو، کس نے عطا فرمایا؟ تو یاد رکھو یہ سارا صدقہ ہے ولادت مصطفیٰ کا، یہ سارا صدقہ ہے بعثت مصطفیٰ کا۔ اگر ولادت محمدی نہ ہوتی، بعثت محمدی نہ ہوتی، نہ قرآن کا تصور ہوتا، نہ وحی کا تصور ہوتا، نہ جبریل کا تصور ہوتا، نہ رمضان کا تصور ہوتا، نہ قرآن کا تصور ہوتا، نہ مساجد کا تصور ہوتا، نہ مدارس کا تصور ہوتا۔ یہ سارا کچھ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، یہ وجود مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تو پھر کتنا وہ بدبخت شخص ہے کہ جو کہے کہ بس اب میرا کام مکمل ہو گیا۔ اس قرآن کے لیے بھی ہم حضور کی ذات اقدس کے محتاج ہیں کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے شارح بھی بنایا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے شارح بھی بنایا۔ شارح کا کیا مطلب ہے؟ کہ حضور محمد مصطفیٰ اس قرآن کی شرح کرنے والے ہیں۔ کس طرح؟ دیکھیں اس طرح ہوا نا، رمضان شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتاری نا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ فرمایا یہ سفید دھاگا جو ہوتا ہے نا کالے دھاگے سے جب تک جدا نہ ہو نا، بخاری شریف کی روایت ہے، جب تک یہ جدا نہ ہونا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا روزہ کھا پی سکتے ہو تم۔ تو ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام میرے ذہن کے اندر نہیں ہے، کتاب الصوم بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے اس طرح کیا نا کہ وہ سفید اور ایک دھاگا سفید رکھ لیا اور ایک دھاگا کالا رکھ لیا اپنے تکیے کے نیچے، اور اس کو دیکھتے رہے کہ فرمایا جس وقت تک یہ کالا اور سفید کا یہ تمیز نہیں ہو سکتی میں کھاتا پیتا رہوں گا۔ تو جس وقت حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضور کی ذات اقدس نے کیا فرمایا؟ حضور کی ذات اقدس نے فرمایا سفیدی سے مراد دن ہے اور یہ جو کالا دھاگا اس سے مراد رات ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ رات چلی جائے اور دن طلوع ہو جائے تو اس کے اینڈ تک تم کیا کر سکتے ہو؟ کھا پی سکتے ہو۔ تو مجھے بتائیں قرآن سمجھنے میں بھی ہم ذات مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ تو یہ حضور محمد مصطفیٰ شارح یعنی اللہ کی مراد کی شرح کو بیان کرنے والے، ورنہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر مراد کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے میرے بندو نماز ادا کرو۔ اب پورے قرآن کے اندر مجھے نکال کے دکھائیں کہ کہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کہا ہے کہ ظہر کی 10 رکعتیں پڑھو، عصر کی 4 رکعتیں پڑھیں، اور اسی طریقے سے مغرب کی 5 رکعتیں پڑھیں، نماز کے اندر سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، رکوع کے اندر جائیں سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ کہاں پر لکھا ہوا ہے پورے قرآن کے اندر؟ لیکن جس وقت حکم ہوا ہے نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں بس تم بھی اسی طرح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آت الزکات، زکوٰۃ ادا کرو۔ مجھے بتائیں زکوٰۃ آپ کو کیا پتہ؟ کہیں پر پورے قرآن کے اندر اللہ نے یہ فرمایا کہ 52.5 تولے چاندی تمہارے پاس ہو، 7.5 تولے تمہارے پاس سونا ہو تو تم زکوٰۃ دیا کرو۔ تو یہ قرآنی یہ جو احکام اقیم الصلاۃ وآت الزکات، مجھے بتائیں اللہ کی ان مرادوں کو تمہارے سامنے کس شخصیت نے بیان کیا؟ ذات مصطفیٰ نے تو بیان کیا ہے۔ حج کا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ
والعمرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حج بھی مکمل کرو، اپنے عمرے بھی مکمل کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا جس کے پاس ذات رہا وہ اللہ کا حج کرے۔ تمہیں کیا معلوم ہے کتنے طواف کرنے، الگ کرنا ہے، قصر کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو کس نے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتائیں۔ تو یاد رکھو ان لوگوں کا نظریہ بالکل غلط ہے جو کہتے ہیں کہ ذات مصطفیٰ ایک ڈاک تھے دے کے چلے گئے، قدم قدم پر ہمیں ذات مصطفیٰ کی محتاجی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی عزت کی قسم، جس طرح میں نے آپ کو حدیث پاک پڑھ کے سنائی نا کہ جس طرح یہ کائنات اپنے آغاز کے اندر ذات مصطفیٰ کی محتاج تھی، بالکل اسی طرح یہ کائنات اپنی بقا کے اندر بھی ذات مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ یہ کائنات باقی ہے، ہم چل پھر رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، تمہیں کیا پتہ تمہارے کتنے دشمن ہیں؟ تم اس طرح کرتے ہو نا، صبح کاروبار کے لیے نکلتے ہو، کاروبار کرتے ہو، کسی کا کامرہ کے اندر ہے، کسی کا ازرو کے اندر ہے، کسی کا اٹک کے اندر ہے، پھر خیریت سے صبح نکلتے ہو، خیریت سے شام کو اپنے بیوی بچوں کے پاس گھر چلے جاتے ہو، گھر کے اندر آپ جا کر دیکھتے ہیں کوئی بیماری نہیں، بچے اسی طرح سلامت ہے۔ خدا تعالیٰ کی عزت کی قسم یہ روز ایک معجزہ ہوتا ہے، روز ایک معجزہ ہوتا ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ خیریت سے پھر بیوی بچوں کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ ورنہ اس زمانے کے اندر آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی، آپ کے اگلے پچھلے، وہ آپ کے منہ کے اندر ایک نوالا نہیں دیکھ سکتے، آپ کے منہ سے ان کا بس چلے تو روٹی کا ٹکڑا بھی چھین لیں۔ لیکن یہ ذات مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اس نظام کو چلایا ہوا ہے۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، اس جہان کی جان کون ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے۔ جب جان نکل جائے، روح نکل جائے، پیچھے مردہ رہ جاتا ہے۔ آج بھی اس کائنات کو 18,000 جان کو ذات مصطفیٰ سے الگ کر کے دیکھ لو، کچھ بھی باقی نہیں بچتا، صفر باقی بچتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا دوستو کہ دیکھیں نا یہ قیامت کا جو میدان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سجایا نا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی طرح فیصلے فرما دیتا، لیکن اس ذات مصطفیٰ نے کیا کیا؟ اس طرح نہیں فیصلے نہیں کیے۔ فرما تمہیں لائن کے اندر کھڑا کیا، 120 صفیں حضور علیہ الصلوۃ نے فرما ہوں گی میری امت کی، ٹوٹل 120 صفیں ہوں گی، 40 صفیں ہوں گی ساری امتوں کی، اور 80 صفیں ہوں گی ذات مصطفیٰ کی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ کی امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ فرما 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے، مسند احمد کی روایت ہے، اور فرما ان 70,000 میں سے ہر ایک بندہ 70,000 کو لے کر جنت کے اندر جائے گا۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ پل صراط کے اوپر کھڑے ہوں گے اور رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار فرما، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار فرما۔ حضور دعا فرما رہے ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ اپنا سر مبارک سجدے کے اندر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اندر شفاعت کریں گے۔ بخاری کی روایت حضور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سر کو اٹھائیں، مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ حضور محمد مصطفیٰ اپنی پھر کیا کریں گے؟ اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ جہنم کے یاد رکھو 7 طبقے ہیں، 7 طبقے، اور اس طرح طبقے نہیں ہیں، اس طرح اوپر نیچے، یہ اوپر ہے، پھر اس کے نیچے، پھر اس کے نیچے، پھر اس طرح 7 طبقے۔ سب سے نیچے منافق ہوں گے، پھر آگے اوپر باقی مختلف کفار جو ہوتے ہیں، یہود، نصارہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح سب سے اوپر جو جہنم کا طبقہ ہے اس کے اندر حضور محمد مصطفیٰ کی امت کے گنہگار لوگ ہوں گے۔ اب تقریباً درجنوں روایات کا خلاصہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ان درجنوں روایات کا خلاصہ ہے کہ آخر کار نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخر کار نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو سب سے اوپر والا طبقہ ہے نا، سب سے اوپر والا جہنم کا طبقہ ہے جہاں پر امت مصطفیٰ کو رکھا جائے گا گناہوں کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے، یعنی اپنے جو گناہ کیے، جو عقیدے کے اندر کچھ کمزوری تھی، عمل کے اندر کچھ کمزوری تھی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وہ سزا کے لیے تمہیں رکھا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جہنم بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی اور اس جہنم کے دروازے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، خالی دروازے ٹکرائیں گے آپس میں۔ کیوں؟ کیا ہوگا کہ حضور محمد مصطفیٰ اس وقت تک سجدے سے سر کو نہیں اٹھائیں گے سر کو جب تک حضور محمد مصطفیٰ کا ایک امتی بھی جہنم کے اندر باقی رہ جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے میدان محشر جو سجایا نا، 25 منٹ ہو گئے تو ماں 10 سے جی 5 منٹ نا ماں 10 سے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے میدان محشر سجایا نا، کیوں سجایا؟ ذات مصطفیٰ کی ٹور دکھانے کے لیے، ذات مصطفیٰ کی شان دکھانے کے لیے۔ پھر کافر کہیں گے ہاں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ جو شیطان ہے نا، ابلیس شیطان، یہ حضور کی رحمت کو قیامت والے دن دیکھے گا نا، حضور کی رحمت کو، تو ایک دفعہ یہ بھی یقین کر لے گا کہ شاید آج میری بھی بخشش ہو جائے، یعنی حضور کی سفارش کو، حضور کی شانوں کو، حضور کی عظمتوں کو، حضور کی شفاعت کو، حضور کے کرم کو امتوں کے اوپر، بندوں کے اوپر یہ کرم دے کہ یہ بھی ایک دفعہ کہے گا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آج میری بھی بخشش ہو جائے، یعنی حضور کا کرم اتنا عام ہوگا، حضور کا فیض اتنا عام ہوگا۔
تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بات تو میں نے پہلے آپ کو بتا دی نا کہ سب کچھ حضور کا صدقہ ہے، آخرت کا میدان بھی اللہ نے فقط حضور کی ٹور اور شان دکھانے کے لیے کی کہ تمہیں پتہ چل جائے دنیا کے اندر جو مسلمان منکر تھے محض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک قاصد سمجھتے تھے، وہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ کے ہاں ذات مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، وہ بھی دیکھ لیں، ان کو پتہ چلے، اور کافر جو دنیا کے اندر حضور کو ساحر اور طرح طرح کی بدنامی وہ بھی معلوم کر لیں، اپنے جیسا بشر کہتے تھے اس بشر کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ سارے انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لواء الحمد تلے جمع ہوں گے، حضور کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے پاک پروردگار آج میں اپنی امی مریم کے لیے اللہ تعالیٰ تجھ سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا، اے اللہ تعالیٰ آج فقط اور فقط میں اپنی جان کی خلاصی چاہتا ہوں، مجھے آزادی نصیب فرما دے۔ تو جس وقت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی پیشی سے، اللہ تعالیٰ کے رعب سے، اللہ تعالیٰ کے جلال سے یہ مقام ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ پروردگار اپنی مریم کے لیے تجھ سے کچھ طلب نہیں کرتا، بس مجھے آزادی نصیب فرما دے۔ اس مقام کے اوپر فقط ذات مصطفیٰ ہوں گے جو حضور محمد مصطفیٰ اپنی امت کی اللہ کی بارگاہ سے سفارش طلب کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں اول سے لے کر آخر تک تم جس ذات کے محتاج ہو وہ کون ہے؟ وہ حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے۔ میں اب چونکہ آپ کو پیچھے لے کر نہیں جاتا، یہ جس وقت چونکہ وہ بات اگر میلاد کی ہوتی بات دوسری طرف نکل آئی، وہ ٹائم بھی مکمل ہو گیا، میں آپ کو بتاتا امام سیوطی نے لکھا ہے کہ حضور جس وقت دنیا کے اندر آئے نا، خصائص کبریٰ کے اندر دنیا کے اندر آئے تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کو سجدے کے اندر ڈال دیا۔ پہلے دن حضور دنیا کے اندر آئے سر کو سجدے کے اندر ڈالا، کیوں ڈالا؟ اپنی امت کی بخشش طلب فرمائی۔ تو دوستو دنیا کے اندر بھی تم ذات مصطفیٰ کے محتاج، قبر کے اندر جائیں گے اس وقت تک جس وقت تک تم یہ نہیں کہو گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تک تم ذات مصطفیٰ کے متعلق یہ نہیں کہیں گے، ذات مصطفیٰ کے متعلق آپ یہ بیان نہیں دیں گے کہ پاک پروردگار میں یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس وقت تک آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور قیامت کا دن قیامت کا میدان کیا ہوگا؟ اس کے اندر بھی ذات مصطفیٰ کی آپ کو محتاجی ہوگی۔ حساب اس وقت تک شروع نہیں ہوگا جب تک حضور علیہ السلام سفارش نہیں فرمائیں گے۔ تو مجھے بتائیں ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک قدم کے اوپر جس ذات کی آپ کو محتاجی ہو، مجھے بتائیں اس ذات کا ہم ذکر نہ کریں تو کس ذات کا ذکر کریں؟ یہ سارا فلسفہ حضور محمد مصطفیٰ کے میلاد کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور چونکہ صرف 4 منٹ باقی ہیں، ایک بات آپ ذہن کے اندر رکھیں، آخری بات ہے میری، چونکہ ایک روایت بھی آپ کو سناتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اسی طریقے سے امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دونوں کی گفتگو میں ایک جگہ کے اوپر آپ کو جمع کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں وہ جو ابو لہب تھا اس ابو لہب نے کیا کیا تھا؟ حضور محمد مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ پھر بخاری کے اندر موجود ہے، امام سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر لکھا ہے، پھر وہ اپنے گھر والوں کو خواب کے اندر آ کر کہتا ہے کہ میرا برا حال ہے، لیکن یہ جو انگوٹھا ہے اس انگوٹھے سے اللہ مجھے راحت نصیب فرماتا ہے۔ کیوں راحت نصیب فرماتا ہے؟ کہ اس کے اشارے سے میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں محدثین نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے، امام ابن حجر نے لکھا ہے، امام قسطلانی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں خود سوچو تو صحیح ہے، کافر کو اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ کی خوشی کا نفع عطا فرما سکتا ہے تو اس مسلمان کی کیا عظمت ہوگی، مسلمان کی کیا شان۔